اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک قرآن کی آیت تلاوت کی، اس کے معنی ہیں قرآن مجید کو پڑھو ٹھہر ٹھہر کر، یعنی صاف صاف۔ اس میں تجوید کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، جیسے امام جزری رحمہ اللہ علیہ نے اشعار میں فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو صحیح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے۔ آگے جو حدیث میں نے بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اس سے بہتر دنیا میں کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ چند سال قبل ہم نے ایک پمفلٹ شائع کیا جس میں ہم نے لکھا کیا ہم قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ آئیے فقط اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح تلفظ کے ساتھ سنانے پر 5000 روپے انعام پائیے۔ اس میں متعدد خواتین نے، مرد حضرات نے، بچوں نے ہمارے سے رابطہ کیا، تشریف لائے، لیکن افسوس کی بات کہ جتنے لوگوں نے بھی اعوذ باللہ بسم اللہ سنایا ان میں سے کسی ایک نے بھی 5000 روپے انعام نہیں پایا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک طرف تو ہمارے بچے جو سکولوں میں پڑھتے ہیں، باقی اداروں میں پڑھتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ آپ انگلش میں سپیچ کریں یا بولیں تو بہت اچھا بول لیتے ہیں، دوسری طرف اگر ان کو سورۃ اخلاص پڑھنی پڑے تو مشکل ہوتی ہے، تلفظ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک خاتون ہمارے پاس تشریف لائیں، وہ پمفلٹ پڑھنے کے بعد جو عرصہ دراز سے قرآن مجید پڑھا رہی تھی، جب ان سے سنا گیا تو ان کا اعوذ باللہ بسم اللہ بھی ٹھیک نہیں تھا، اور جب ان کو بتایا گیا، ان کی غلطیاں بتائی گئیں، تو وہ جاتے وقت یہ کہہ کر گئیں کہ اب میں پہلے قرآن اپنا ٹھیک کروں گی پھر بچوں کو قرآن پڑھاؤں گی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں قرآن مجید غلط پڑھتی ہوں، آج مجھے غلطیوں کا احساس ہوا۔ اب جو قابلیت استاد میں ہے وہ بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر استاد کے اندر جو ہے وہ تجوید کی کمی ہے، لہٰذا جب وہ بچوں کو پڑھاتا ہے تو ان کے شاگردوں میں بھی تجوید کی کمی ہوتی ہے، تو استاد کو چاہیے کہ پہلے وہ خود صحیح طریقے سے اپنا تلفظ بنائے اور اس کے بعد پھر وہ بچوں کو پڑھائے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو اسی طرح پڑھا جائے اور اسی طرح پڑھایا جائے جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ایک بزرگ جن سے ہم نے سنا، 85 سال عمر تھی، ان سے دعائے قنوت سنا تو دعائے قنوت میں انہوں نے پڑھا وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَحْلَوْ وَتَقْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ۔ جب ان بزرگوں کو بتایا گیا کہ بابا جی یہاں پہ ٹے تو ہے نہیں عربی کے اندر، اور آپ نے یہ عجمی زبان کا یہ حرف کیوں پڑھا، تو وہ فرمانے لگے کہ بچپن سے یہی پڑھتا آ رہا ہوں
مجھے آج تک کسی نے بتایا نہیں. لہٰذا یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آج 1 رمضان سن 2021 کو نورانی قاعدہ باقاعدہ شروع کرانے کا انتظام کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ آواز ہماری پوری دنیا میں پہنچے، اور جن لوگوں کا تلفظ ٹھیک نہیں وہ اس کی فکر پیدا کریں. اور آج ہم اس نورانی قاعدے کا مکمل تعارف بھی کروائیں گے. لیکن ایک سوال ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نورانی قاعدہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ قاعدے تو بہت سارے ہیں، اس میں یسرنا القرآن ہے، قرآنی قاعدہ ہے، بغدادی قاعدہ ہے، سبحانی قاعدہ ہے، اور مدنی قاعدہ ہے، اقرا قاعدہ ہے. یہ سارے کے سارے قاعدے میں نے پڑھائے ہیں الحمدللہ. سب نے اپنی اپنی جگہ خوب محنت کی، ماشاءاللہ اچھا لکھا. لیکن جو برکات مجھے نورانی قاعدے میں ملی وہ شاید اور کہیں نہ ملی ہوں، بلکہ بہت سارے قاعدوں نے تو نورانی قاعدے کو بھی کاپی کیا. خیر، نورانی قاعدے کو لکھنے والے مولانا نور محمد صاحب امرتسری ہیں، اور اس کے قواعد کو لکھنے والے مولانا قاری فتح محمد پانی پتی ہیں. ہم نے اپنے ادارے کی طرف سے یہ قاعدہ شائع کیا ہے، اور اگر آپ حضرات ہمارے ساتھ یہ قاعدہ پڑھیں گے تو آپ کے پاس بھی یہ قاعدہ ہونا ضروری ہے. اگر یہ چاہیے ہو تو ہم یہ آپ کو بھجوا سکتے ہیں آپ کے ایڈریس پر. آپ اپنا ایڈریس اگر ہمیں بھیجیں تو. اس قاعدہ پڑھنے کے ساتھ پڑھانے کے ساتھ ہماری ٹیم میں شامل ہیں زبیر زینب القاریہ اور زبیر عبدالحنان القاری. تو ناظرین، یہ قاعدہ دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے مصنف رحمہ اللہ علیہ نے ان تختیوں کو جو ترتیب دیا بچوں کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا. اور اس میں پہلی تختی جو ہے وہ حروف مفردات پر مشتمل ہے. حروف مفردات 29 ہیں. ان 29 حروف کو صحیح یاد کر لینے سے پورا قرآن مجید پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. یہ 29 حروف یہ قرآن مجید کی اس عمارت کی بنیاد ہیں. اور اگرچہ ہم دیکھ کر یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ پہلی تختی پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاعدے کی تمام تختیاں ایک طرف اور پہلی تختی ایک طرف. یہ پہلی تختی جو ہے یہ باقی سب تختیوں سے زیادہ مشکل ہے. اس میں مخارج بھی ہیں، اس میں صفات بھی ہیں، اس میں حروف کے اوزان بھی ہیں، اس میں مصنف رحمہ اللہ علیہ نے حروف کی پہچان بھی کرائی ہے، اور ادائیگی کا صحیح طریقہ بھی ان میں بتایا گیا ہے. اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. پہلی تختی کے اندر 29 حروف دیے گئے ہیں. ان میں 3 اوزان ہیں. ایک الف کے وزن پر جو حروف ہیں جیسے با، تا، ثا، ح، خ، ر، ز، ط، ظ، ف، ہ، یا، یہ 12 حروف ہیں. ان کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. مثلا الف کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ بند انگلی کو آرام سے کھولنے یا کھلی انگلی کو آرام سے بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے، یہ الف والے حروف کو ادا کرنے میں اتنی ہی دیر لگانی ہے. جیسے با، تا، ثا. 12 حروف الف کے وزن پر ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. اسی طرح 14 حروف اس تختی میں مد کے وزن پر دیے گئے. مثلا جیسے جیم. اب مد والے حروف کو ہم نے 4 الفی لمبا کرنا ہے. جیسے یک بعد دیگرے ہم انگلیوں کو کھولتے جائیں گے، اور 4 انگلیوں کو کھولنے میں جتنی دیر لگے گی اتنی مقدار مد والے حرف کو ہم نے لمبا کرنا ہوگا. جیسے جیم، دال،
شین صاد ضاد عین غین قاف کاف لام میم نون 12 حروف الف کے وزن پر اور یہ 14 حروف مد کے وزن پر ہے. 12 اور 14 جمع کریں تو یہ 26 بنتے ہیں یعنی 26. اور 3 حروف ان کے علاوہ ہیں جو نہ الف کے وزن پر ہیں نہ مد کے وزن پر ہیں. ان میں الف واو حمزہ یہ 3 شامل ہیں. ان 3 کو ان 26 میں ملائیں تو تعداد 29 بنتی ہے. یہ تو میں نے اوزان بتائے ہیں. اب جو ان کے مخارج ہیں جو ان کی صفات ہیں پھر ان کی جو کیٹیگریز بنتی ہیں یعنی ان میں موٹے حروف بھی ہیں باریک والے بھی ہیں سختی والے بھی ہیں نرمی والے بھی ہیں. یہ انشاءاللہ جب ہم آپ کو یہ سبق پڑھائیں گے تو پھر اس کے ساتھ ہم ان کو بتائیں گے. اس تختی میں جو حروف ہیں ان حروف کے 3 نام ہیں: حروف مفردات، حروف تہجی اور حروف ہجا. تختی نمبر 2 حروف مرکبات پر مشتمل ہے اور اس کو پڑھنے کا سیم طریقہ وہی ہے جو ہم پہلی تختی کو پڑھ رہے تھے بتا رہے تھے اسی طرح، یعنی کہ ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جائے گا اور موٹے حروف کو موٹا، باریک والوں کو باریک، سختی والوں میں سختی، نرمی والوں میں نرمی. اور اسی طرح جو اوزان ہم نے بتائے کہ الف کے وزن پر جو حروف ہیں ان کو الف کے وزن کے ساتھ پڑھا جائے گا، جو مد کے وزن کے ساتھ ہیں ان کو مد کے وزن کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور جو حروف ان کے علاوہ ہیں وہ اسی طرح پڑھے جائیں گے. اور یہ جو ہے حروف مرکبات ہیں اور ان میں بھی ادائیگی اور حروف کی پہچان پر ہی مصنف رحمہ اللہ علیہ نے توجہ دلائی ہے. اب یہ تختی سمجھنے کے بعد ہم آگے چلیں گے. یہ تختی جو ہے یہ تقریباً 3 صفحات پر مشتمل ہے. آگے والی جو تختی ہے اس تختی کو حروف مقطعات کی تختی کہتے ہیں اور یہ قاعدے کی تیسری تختی ہے یعنی تختی نمبر 100 ہے. ان حروف کو مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ یعنی یہ جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہوتا گیا تو ان الفاظ کے ساتھ اس کے معانی بھی نازل ہوتے گئے. جب یہ الفاظ نازل ہوئے تو ان کے ساتھ ان کے معانی مطالب نازل نہیں ہوئے، اس لیے یہ باقیوں سے کٹے ہوئے ہیں اور ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ اگر الفاظ کے اعتبار سے ان کو گنتی کیا جائے تو تعداد ان کی 14 بنتی ہے. اگر حروف کے اعتبار سے گنتی کیا جائے کہ یہ کتنے حروف سے مل کر بنے ہیں تو وہ بھی تعداد جو ہے وہ 14 ہی بنتی ہے حروف کے اعتبار سے. جیسے پہلی لائن کے اندر 5 لفظ ہیں، دوسری لائن کے اندر بھی 5 لفظ ہیں، اور تیسری لائن کے اندر جو ہے وہ حامیم یہ 11ویں نمبر پہ ہے، حامیم عین سین قاف یہ 12ویں نمبر پہ ہے، اور صرف قاف جو ہے یہ سورت قاف کے شروع میں آتا ہے جو کہ 26ویں پارے کے آخر میں آتی ہے سورت، اور یہ اکیلا آتا ہے، یہ 13ویں نمبر پہ ہے. اور آگے نون آ رہا ہے جو سورت قلم کے شروع میں آتا ہے جو 29ویں پارے کی دوسری سورت ہے، یہاں نون سے وہ شروع ہوتی ہے. تو یہ الگ سورت ہے اس لیے یہ 14ویں نمبر پر شمار ہوگا. الفاظ کے اعتبار سے ان کی تعداد جو ہے وہ 14 ہے. اسی طرح جو ہے حروف کے اعتبار سے بھی 14 ہے. جیسے الف لام میم میں 3 حروف ہیں، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا، میم تیسرا. آگے الف لام میم کو چھوڑ دیں، صاد کو لے لیں، یہ 4 ہو گئے. اور آگے الف لام کو چھوڑ دیں، را کو لے لیں، یہ 5 ہو گئے. آگے الف لام میم را ہے تو اس کے ساروں کو شمار کر لیا، ان کو چھوڑ دیں.
آگے کاف کو لے لیں 6، آگے ہے ہا یہ 7، آگے یا 8، آگے عین یہ 9 ہو گئے. تو پہلی لائن کے اندر 9 حروف ہوئے. صاد جو ہے وہ پیچھے ہم نے شمار کر لیا اس لیے اس کو چھوڑ دیں گے. آگے طا کو لیں یہ 10 اور سین کو لیں یہ 11 اور آگے والی لائن جو دوسری نمبر پہ ہے اس میں طا اور سین ہی ہے جن کو ہم نے شمار کر لیا اور باقی سب شمار کر لیے تھے. تو تعداد جو ہے وہ 11 ہوئی. آگے آئیے تو نیچے والی جو آخری لائن ہے تیسری اس میں ہا ہے 12 ہو گئے، آگے قاف ہے 13 ہو گئے اور آخر میں نون ہے یہ 14 حروف ہوئے. ان 14 حروف سے مل کر یہ 14 الفاظ بنے اور قرآن مجید کی 29 صورتوں کے آغاز میں استعمال ہوئے. قرآن مجید کی ٹوٹل صورتیں جو ہیں وہ 114 ہے جن میں سے 29 صورتوں کا آغاز انہی الفاظ سے ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے یہ الفاظ صرف صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، بیچ میں کہیں بھی نہیں استعمال ہوئے، صورتوں کے آغاز میں ہی استعمال ہوئے جہاں بھی استعمال ہوئے ہیں. اور پہلی تختی کے اندر جن حروف پر ہم نے مد کیا تھا انہی پر یہاں مد آیا ہے. جیسے لام پر پہلی تختی پہ مد ہے تو یہاں بھی مد ہے. میم پہلی تختی پر مد ہے، پہلی تختی میں جو میم ہے اس میں مد ہے اور یہاں بھی اسی لیے مد ہے. اسی طرح صاد میں پہلی تختی پہ مد ہے تو یہاں مد ہے. تو جن حروف پر پہلی تختی میں مد ہے انہی حروف پر یہاں مد آیا ہے. اور جہاں کھڑا زبر آیا ہے پہلی تختی کے اندر جن حروف کو الف کے ساتھ لکھا گیا ان کو یہاں پہ کھڑے زبر کے ساتھ لکھا گیا کیونکہ کھڑا زبر جو ہے یہ الف کے قائم مقام ہوتا ہے. اب یہ مختصر ڈیٹیل میں نے جو آپ کو ان الفاظ کے بارے میں جو حروف مقطعات ہیں ان کے متعلق میں نے آپ کو بتائی ہیں. باقی مزید انشاءاللہ جب اس کو پڑھیں گے تو ہم آگے مزید آپ کو بتائیں گے. اب ہم چلیں گے تختی نمبر 4 کی طرف. تو تختی نمبر 4 جو ہے یہ حرکات کے بیان میں ہے. حرکات جمع ہے حرکت کی اور حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں. اب یہ حرکات ثلاثہ بھی کہلاتی ہیں یعنی زبر زیر اور پیش. یہ پڑا زبر ہے، پڑا زیر ہے اور پڑا پیش ہے. اب ان کو پڑھنا کیسے ہے؟ نہ تو لمبا کر کے پڑھیں گے جیسے ہم کھڑی حرکات کو پڑھتے ہیں، نہ اتنا چھوٹا کریں گے کہ ان میں جھٹکا محسوس ہو، اور مجہول ہونے سے بھی ان کو بچانا ہے. تو یہ ہم آپ کو جب شروع کرائیں گے تو انشاءاللہ اس کے متعلق ہم آپ کو انفارمیشن بھی دیں گے اور اس کی مشق بھی کروائیں گے. اب آگے جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو الف حرکت سے خالی ہو وہ الف کہلاتا ہے، اور اگر اس پر حرکت کوئی آ جائے زبر زیر پیش تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے. حمزہ اور الف کی یہی تعریف ہے. الف ہمیشہ حرکت سے خالی ہوگا، اگر کوئی حرکت آ جائے گی تو وہ حمزہ بن جائے گا. اب بعض لوگ اس کو پڑھاتے ہیں الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، آ ای او. یہ نہیں بلکہ اس کو پڑھانا چاہیے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. کیونکہ الف ہمیشہ حرکت سے خالی ہوتا ہے. جب حرکت سے خالی ہو اس کو الف پڑھنا چاہیے. جب اس پہ حرکت آ جائے تو اس کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو حمزہ پڑھا جائے گا. یہ حمزہ اور الف کی تعریف خوب سمجھ لیں. اب مصنف رحمہ اللہ علیہ نے اس تختی کے اندر جو ایک خاص بات دی ہے میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. یہ تختی جو ہے یہ مخارج کی ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہے. سب سے پہلا مخرج جو ہے مصنف رحمہ اللہ علیہ نے وہ اقصی حلق کا لکھا. اقصی حلق اقصی عربی کے اندر سب سے آگے والے کو کہتے ہیں. اب جو ہمارا حلق کا آخری حصہ ہے یعنی جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے، جہاں ہماری گردن ختم ہوتی ہے اور آگے سینہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں حمزہ اور ہا اقصی حلق سے. اور سب سے پہلے انہی کا مخرج بیان کیا. پھر اس سے پیچھے آئے تو جو گردن کا سینٹر بنتا ہے یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں عین اور ہا. پھر اس سے اوپر آئے جہاں سے ہماری گردن شروع ہوتی ہے ہمارے منہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں غین اور خا. اسی ترتیب کے ساتھ اس تختی کو لکھا گیا اور ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں. یہ 2 3 مخارج سے ادا ہوئے، 2 اقصی حلق سے،
دو وسط حلق سے اور دو ادنی حلق سے. اب ان کا ایک شعر بھی سن لیں. حرف حلقی شش بود اے خوش ادا، حرف حلقی شش بود اے خوش ادا، حمزہ ہاؤ عین ہاؤ غین خا، حمزہ ہاؤ عین ہاؤ غین خا. وہ کہہ رہے ہیں حرف حلقی 6 سمجھ اے پیارے بیٹے، حمزہ ہا عین ہا اور غین خا. جہاں ہمارے حلق کے حصے ختم ہوتے ہیں وہیں انسانی زبان کی جڑ ہے، اور اگر ہم منہ کھولیں تو ہمیں منہ کے اندر حلق کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا نظر آتا ہے. اس کو حلق کا کوا بھی کہتے ہیں اور لحات بھی کہتے ہیں. 2 نام ہیں، لحات اور حلق کا کوا. لحات سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں. جب زبان کی جڑ حلق کے کوے کے ساتھ مل کر ٹکر کھائے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور جب زبان کی جڑ حلق کے کوے سے ذرا پیچھے ہٹ کر ٹکر کھائے تو کاف ادا ہوتا ہے. آگے چلیے تو زبان کا بیچ آتا ہے، جو زبان کا سینٹر ہے اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین اور یا. اسی ترتیب سے یہ تختی لکھی گئی ہے اور میں اسی ترتیب سے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا تعارف کروا رہا ہوں. آگے اگر زبان کی سائڈ پہ آ جائیں، زبان کی کروٹ سے پر، تو ضاد ادا ہوتا ہے، اور آگے زبان کی گلائی پہ آ جائیں تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، لام نون اور را. یہ زبان کے اطراف سے ادا ہوتے ہیں. آگے زبان کی نوک پہ آ جائیں تو زبان کی نوک کا حصہ وہ ہے جو 2 دانتوں کے حصے میں آتا ہے. زبان کی نوک سے 9 حروف ادا ہوتے ہیں. کتنے حروف؟ 9 حروف ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک کو جب اوپر کے دانتوں کے جڑ والے حصے سے لگائیں تو دال تا ادا ہوتے ہیں. اگر زبان کی نوک سامنے کے نیچے والے دانتوں کے کنارے سے لگے تو صاد سین اور زا ادا ہوتے ہیں. اگر زبان کی نوک کو ہم باہر نکال کر اوپر کے دانتوں کے کنارے سے لگائیں تو را ذال اور ثا ادا ہوتے ہیں. اب زبان کے حصے بھی ختم ہو جاتے ہیں. اب آگے آ جاتے ہیں ہونٹ. اب اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ میں لگیں فا، دونوں ہونٹوں کو گول کریں واو، اور دونوں ہونٹوں کا اندر والا حصہ ملے با، باہر والا حصہ ملے تو میم ادا ہوتا ہے. تو مصنف رحم اللہ علیہ نے حمزہ سے یعنی اقصی حلق سے شروع کیا تھا اور اس تختی کا اینڈ میم پر یعنی منہ سے باہر آ کر ہونٹوں کی خشکی والے حصے پر آ کے ختم کیا. جی ناظرین، آج کی ہماری کلاس ان 4 تختیوں پر مشتمل ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں. اس میں پہلی تختی حروف مفردات کی، دوسری تختی حروف مرکبات کی، تیسری تختی حروف مقطعات کی، اور چوتھی تختی حرکات والی جو ہم نے آپ کو بتائی ہے. اس پر یہ کلاس مشتمل ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس ہم اس سے آگے 5ویں تختی سے سٹارٹ کریں گے. اللہ حافظ.